ये वीडियो हमारे एक व्यूअर की खास रिक्वेस्ट पर तैयार की गई है। तसव्वुर कीजिए एक ऐसा मासूम बच्चा जिसकी किस्मत ने उसे महल से निकालकर कुएं की गहराइयों में फेंक दिया और फिर उसी कुएं की अंधेरी तन्हाई से निकलकर वक्त का बादशाह बना दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब अपने ही सगे भाई जान के दुश्मन बन जाएं और एक बाप की आंखें अपने बेटे की जुदाई में रोते रोते सफेद हो जाएं, तो उस सब्र का अजर क्या होता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो मुकम्मल दास्तान जो कुरान पाक में अहसनुल कसस यानी बेहतरीन किस्सा कहलाती है। ये कहानी सिर्फ हुस्न की नहीं बल्कि ईमान, पाकीज़गी और उस हैरत अंगेज सब्र की है जिसने तारीख बदल दी। सूरे यूसुफ में अल्लाह फरमाता है कि हमने इस किस्से को नसीहत का जरिया बनाया है। सूरे यूसुफ आयत 3। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जहां नबूवत का सिलसिला चला आ रहा है। आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लाडले बेटे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते थे। बचपन ही से आपका चेहरा नूरानी था और आपका अखलाक इतना बुलंद कि जो देखता फिदा हो जाता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कई बीवियां थीं और उनसे 12 बेटे थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई बिन्यामीन से उन्हें खास मोहब्बत थी। इस मोहब्बत की वजह सिर्फ आपका हुस्न नहीं था बल्कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी नबवी बसीरत से देख रहे थे कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा मकाम पाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब वालिद को बताया तो उन्होंने फरमाया कि ये ख्वाब भाइयों को मत बताना वरना वो हसद करेंगे। सूरह यूसुफ आयत 4-5। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी राहील का इंतकाल उनके बचपन में हो गया था, जिसकी वजह से उनकी फुफ्फी ने परवरिश की। उनका प्यार और मोहब्बत ऐसी थी कि एक दिन उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास रोकने के लिए एक तदबीर की और उन पर अपना कदीमी पटका बांध दिया ताकि चोरी के कानून के तहत वो उनके पास ही रहें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिद की मोहब्बत और उनके हुस्न को देखकर उनके भाइयों के दिल में हसद भड़क उठा। एक दिन वो सब इकट्ठा हुए और खुफिया गुफ्तगू शुरू हुई। सबसे बड़ा भाई यहूदा बोला कि हमारे वालिद यूसुफ को हम सब पर तरजीह देते हैं। हर वक्त वो सिर्फ वालिद की नज़रों में सबसे ऊपर है। अगर हमने कुछ ना किया तो आगे चलकर वो हमेशा हमारे रास्ते में रुकावट बनेंगे। छोटे भाई ने कहा कि लेकिन अगर हम सिर्फ कत्ल कर दें तो वालिद की आंखें हम पर गिरफ्त हो सकती हैं, और अगर किसी काफिले को हवाले कर दें तो शायद कोई उसे ले जाए और हमारे हाथों से इसका नतीजा ना आए। एक और भाई ने कहा कि अगर हम सिर्फ कुएं में फेंक दें तो शायद कोई काफिला गुजर जाए और उसे बेच दे, फिर हमारे पास इसका नतीजा नहीं होगा। यहूदा ने हिकमत से कहा कि सुनिए, कत्ल मत करो मगर कुएं में फेंक दो। अगर कोई वहां से ले जाए तो हमारे हाथों से दूर हो जाएगा और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। हम इसे देखकर खुद भी शर्मिंदा ना हो। सूरह यूसुफ आयत 8-10। भाइयों ने हर चीज का मंसूबा तैयार किया। वो वालिद के पास गए और कहा, अब्बा जान, आप यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते? हम जंगल जा रहे हैं, वो भी थोड़ा खेल कूद लेगा और सैर कर लेगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे डर लगता है कि तुम खेल में लग जाओ और कोई भेड़िया उसे खा जाए। भाइयों ने यकीन दिलाया, हम इतने ताकतवर हैं, हमारी मौजूदगी में भेड़िया कैसे आ सकता है? आखिरकार वालिद मान गए। सूरह यूसुफ आयत 11-14। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जंगल के सफर पर गए तो वो मासूम बच्चा सिर्फ खेलने आया था, अब उनके भाइयों के हाथों में था। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतारी और एक गहरे कुएं में लटका दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते रहे और मिन्नत करते रहे, भाइयों मुझे मत छोड़ो, मुझे डर लगता है। लेकिन उनके दिल पत्थर हो चुके थे। उन्होंने रस्सी काट दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की गहराई में गिर गए। सूरह यूसुफ आयत 15। भाइयों ने एक बकरी ज़बह की और उसका खून यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर लगा दिया। शाम को रोते हुए घर पहुंचे और कहा, अब्बा जान, हम दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ा था तो उसे भेड़िया खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी जो कहीं से फटी नहीं थी। वो समझ गए कि ये झूठ है, लेकिन उन्होंने कहा, सब्रुन जमील, यानी मैं खूबसूरत सब्र करूंगा। सूरह यूसुफ आयत 16-18। कुएं की अंधेरी और तन्हाई में यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले थे। अचानक एक रूहानी नूर का जलवा हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पैगाम आया, यूसुफ घबराओ मत, तुम्हारी किस्मत अभी मुकम्मल होनी है। ये अंधेरा सिर्फ तुम्हारी आजमाइश का हिस्सा है
اور تمہارے صبر کا اجر بہت بڑا ہوگا۔ سورہ یوسف آیت 15۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا، یا جبرائیل، میرا بھائی اور والد اتنے غم میں ہیں، میں کیسے یہ سب برداشت کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بیٹا، اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ تمہارے دشمن اور ان کی سازش بھی تمہاری تربیت کا حصہ ہے۔ تمہارا صبر تمہیں وہی مقام دلائے گا جہاں سے تم ان کا راز کھول پاؤ گے، اور وہ تمہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ فرمایا، مجھے بس یہ غم ہے کہ والد کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، ہر غم کے بعد سکون آتا ہے۔ تمہاری شفقت اور ایمان تمہاری زندگی کو روشن کریں گے۔ 3 دن بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ ان کا پانی نکالنے والا شخص جب کنویں کے پاس گیا اور ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے رسی پکڑ لی۔ جب ڈول باہر نکلا تو وہ شخص چلا اٹھا، مبارک ہو، یہ تو ایک خوبصورت بچہ ہے۔ وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو مصر لے گیا اور وہاں کے بازار میں بولی لگنے لگی۔ مصر کے عزیز یعنی وزیر نے انہیں چند روپیوں کے عوض خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس کا خیال رکھنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ سورہ یوسف آیت 19 سے 21۔ یوسف علیہ السلام نے اس محل میں پرورش پائی اور جب جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں بے مثال حسن اور حکمت عطا کی۔ زلیخا ان کے حسن اور کردار سے متاثر ہوئی اور ایک دن اس نے یوسف علیہ السلام کو غلط کام کی طرف بلایا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور کہا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، زلیخا نے پیچھے سے پکڑا تو ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے فوراً الزام لگا دیا کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ تب وہاں موجود ایک معصوم بچے نے گواہی دی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، جو یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ثبوت تھا۔ عزیز نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہاری سازش ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23 سے 29۔ شہر کی عورتوں نے جب یہ سنا تو زلیخا کا مذاق اڑانے لگی۔ زلیخا نے انہیں دعوت پر بلایا اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور پھل دے دیا۔ جب وہ پھل کاٹ رہی تھیں تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو باہر آنے کو کہا۔ عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن میں ایسی کھو گئیں کہ پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور پکار اٹھیں کہ یہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا کہ دیکھو، یہ ہے وہ جس پر تم مجھے طعنہ دیتی تھیں۔ پھر زلیخا نے دھمکی دی کہ اگر یوسف نے میری بات نہ مانی تو اسے جیل جانا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے گناہ سے جیل بہتر ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 30 سے 34۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھیج دیا گیا، حالانکہ وہ بے گناہ تھے، لیکن اس میں اللہ کی مصلحت تھی۔ جیل یوسف علیہ السلام کے لیے صرف ایک قیدگاہ نہیں بلکہ ایک درسگاہ بن گئی۔ وہاں انہوں نے قیدیوں کو اللہ کی وحدانیت کا سبق دیا۔ 2 قیدیوں کے خواب تھے، ایک نے دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے اور دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں دین کی دعوت دی کہ تم دونوں کو اللہ کا پیغام سناتا ہوں۔ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، نہ کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چاہیں۔ پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ انگور نچوڑنے والا رہا ہو کر بادشاہ کا ساقی بنے گا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال مزید جیل میں رہے۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیں ہیں اور 7 سوکھی۔ کوئی دربار میں تعبیر نہ بتا سکا۔ تب ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے میرے الزام کی تحقیق کرو۔ جب عورتوں نے اور زلیخا نے اپنی غلطی تسلیم کر لی
اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی، تب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ ملک میں 7 سال خوشحالی ہوگی اور پھر 7 سال سخت قحط آئے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اس مشکل وقت سے نمٹنے کا منصوبہ بھی پیش کیا۔ بادشاہ نے ان کی عقل، ایمانداری اور حکمت دیکھ کر انہیں ملک کے خزانوں کا وزیر بنا دیا۔ سالوں بعد جب قحط آیا تو کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے آئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے۔ انہوں نے تدبیر سے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی پریشان ہو کر دوبارہ آئے اور یوسف علیہ السلام سے منت کی تو یوسف علیہ السلام نے اپنی حقیقت کھولی۔ بھائی شرمندہ ہوئے تو انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی اور کہا کہ اسے والد کی آنکھوں پر لگانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور پورا خاندان مصر پہنچا۔ وہاں سب نے یوسف علیہ السلام کو عزت دی اور وہ بچپن کا خواب پورا ہوا جب یوسف علیہ السلام کے والدین اور 11 بھائی انہیں سجدہ کرتے ہوئے گرے۔ جدائی کا 40 سال کا دکھ ختم ہوا اور صبر اور ایمان کا ثبوت پورا ظاہر ہوا۔ اس داستان سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حسد ہمیشہ نقصان دیتا ہے اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھو تو وہ کنویں سے نکل کر تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ پاکیزگی اور سچائی کبھی ضائع نہیں جاتی اور مشکل وقت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے سے راحت ملتی ہے۔ سورہ یوسف آیت 86۔ اللہ کا پلان انسانی سمجھ سے بالا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ایمان افروز قصہ پسند آیا ہے تو اس داستان کو دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ بنائیں۔ اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس نصیحت آمیز کہانی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ ایسی مزید روحانی اور تاریخی کہانیاں سن سکیں۔ کامنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کے کامنٹس اور پارٹیسپیشن ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ شکریہ۔